السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ احباب کے سامنے نماز استخارہ اس کے متعلق بیان کروں گا۔ استخارہ کا معنی ہے پسند کرنا، اختیار کرنا، چننا۔ جب کوئی شخص کوئی کام کرنا چاہتا ہے، رشتہ کرنا چاہتا ہے، نئے سرے سے، ابتدا سے، شروع سے، اب اس کو اس بارے کے اندر تجربہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، وہ لا علم ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ میں یہ کام کروں، اور مختلف اس شعبے سے متعلق لوگوں سے مشورہ لیتا ہے، جانچ پڑتال کرتا ہے، لیکن وہ کسی نتیجے کے اوپر نہیں پہنچتا۔ تو اب اس کے لیے یہ پریشانی بڑھتی چلی جا رہی ہوتی ہے کہ اس کا حل کیا ہوگا، مجھے اس کے متعلق کیا کرنا پڑے گا۔ تو اس چیز کا نام استخارہ ہے۔ تمام لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد اس شعبے کے پھر بھی انسان کی تسلی نہیں ہو رہی۔ اور ایک بات اور میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا، وہ ہے کہ جو استخارہ کے نام کے اوپر گزشتہ معاملوں کے جو استخارے ہوتے ہیں، یہ سب جھوٹ ہیں، فراڈ ہیں۔ ان سے آپ خود محفوظ ہوں اور دوسروں کو بھی محفوظ کریں، کیونکہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے پسند کرنا، اختیار کرنا۔ یعنی ابھی آپ اس کے اندر داخل نہیں ہوئے، آپ نے اس کو شروع نہیں کیا، تو اس کے متعلق استخارہ ہوتا ہے، نہ کہ جو چوری ہو گئی ہے، ڈکیتی ہو گئی ہے، یا کوئی گزشتہ معاملہ ہو چکا ہے اس کے متعلق استخارہ۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ تو آئیے صلاۃ استخارہ کیا ہے۔ تو جب بندہ کسی نتیجے کے اوپر نہیں پہنچتا ہے، پریشان ہے، تو اس کے لیے اسلام نے ایک بہترین رہنمائی طریقہ کار بنایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ وضو کریں، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کریں۔ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے وہ دعا جو صلاۃ استخارہ کے اندر پڑھی جاتی ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک، یہ آخر تک، تو اس کے درمیان میں ایک جگہ ہے ان ھذا الامر، یہاں پہ آپ نے اپنا وہ کام، منصوبہ جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی اچھا کام جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے لیے پریشانی ہے، تو اس میں آپ نے ان ھذا الامر کی جگہ کے اوپر دل کے اندر یا زبان کے اوپر اس بات کو لے کے آنا ہے۔ تو بسا اوقات کچھ احباب کا یہ خیال ہے کہ جناب آپ رات کو استخارہ کریں نماز پڑھنے کے بعد، اس کے بعد آپ سو جائیں، آپ کو خیالات آئیں گے، تو یہ بات بھی کسی قرآن و حدیث کی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے۔ نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ کسی مستند صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ یہ عمل کریں اور اس کے بعد آپ کو خیالات آئیں گے، آپ کو پتہ چلے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے ایک مشورہ ہے کہ یا اللہ میں اچھا کام کرنے جا رہا ہوں، یہ میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اس میں 2 باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک تو بات یہ ہے کہ آپ نے استخارہ کیا، دعا پڑھی، رات کو سوئے، خواب آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، خواب نہیں آتا، آپ وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس میں رکاوٹیں نہیں آتی۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ کام آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور بسا اوقات جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، جو رشتہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، جو تجارت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کوئی لین دین کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں رکاوٹیں پیدا فرما دیتا ہے کہ یہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ تو جس کام میں رکاوٹیں آ جائیں تو سمجھ لیجئے یہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، لہذا اس سے دور ہو جائیں۔ اسی طرح جو آپ رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس رشتے میں اگر رکاوٹیں آ رہی ہیں تو اس سے بھی دور ہو جائیے، چاہے آپ کو کتنی ہی وہ عورت اچھی لگتی ہو، بھلی لگتی ہو، یا کوئی کاروبار جو آپ کے دل کو کتنا ہی اچھا لگتا ہو، پسند ہو کہ بس میں نے یہی کرنا ہے جو مرضی ہو جائے،
تو سامعین ضیا باب یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ خواب کے اندر بھی آپ کو خواب کے ذریعے بھی آگاہ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح وہ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں اس میں رکاوٹیں ڈال کے بھی آپ کو آگاہ کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ تو یہ دو طریقے ہیں، ان طریقوں سے جو ہے نا علم ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وقولوا قولی استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔